السلام علیکم۔ اگلے کیس کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ رات کو جب علی سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو ایک دم سے اسے حیا کا خیال آیا۔ اس کے اندر ایک بے چینی شروع ہو گئی۔ اسے لگا کہ گاؤں میں رہنے کا فیصلہ کر کے وہ پھر سے حیا کے چنگل میں پھنس جائے گا، لیکن پھر اس نے سوچا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن آج کے بعد وہ حیا کے کسی بھی پیغام کا جواب تک نہیں دے گا۔ حیا اس کی بے روحی کب تک برداشت کرتی؟ آخر تھک ہار کر خود ہی پیچھے ہٹ جاتی۔ اس فیصلے پر پہنچ کر وہ اطمینان سے سو گیا۔ دوسرے دن علی اپنے باپ کو دوائی وغیرہ کھلا کر دوپہر کے وقت کھیتوں کا چکر لگانے کے خیال سے گھر سے نکل آیا۔ ابھی وہ گاؤں سے نکل کر بابے والی ٹالی تک بمشکل پہنچا ہوگا کہ اس کے پاس سے چودھری اسلم کی گاڑی گزری۔ گاڑی انتہائی تیزی سے گزری تھی اور اس کا رخ قریبی شہر کی طرف تھا۔ علی ایک طرف کھڑا ہوا تھا، ابھی وہ وہاں سے چل بھی نہیں پایا تھا کہ ایک طرف سے اکرام آ گیا۔ اس نے علی سے سلام دعا کی اور باتوں ہی باتوں میں علی پر یہ انکشاف ہوا کہ آج کل چودھری اسلم کی بیٹی حیا بہت بیمار رہنے لگی ہے۔ اکرم نے اسے بتایا کہ سننے میں آ رہا ہے کہ نہ تو وہ کچھ کھاتی پیتی ہے اور نہ ہی کسی سے سیدھے منہ زیادہ بات کرتی ہے، حتیٰ کہ کبھی کبھی تو وہ اپنے باپ چودھری اسلم سے بھی انتہائی بدتمیزی کر جاتی ہے۔ اس کے باپ نے اسے کئی جگہوں پر دکھایا ہے لیکن اسے کہیں سے بھی آرام نہیں آ رہا۔ آج کل وہ ایک تعویذ گنڈے والے سے اس پر دم وغیرہ کروا رہے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بیٹی پر کسی نے جادو وغیرہ کرا دیا ہے۔ علی کے پوچھے بنا ہی اکرم نے اسے بتا دیا کہ ابھی ابھی چودھری اسلم اپنی بیٹی حیا کو لے کر وہیں گیا ہے جہاں سے وہ اس پر دم کروا رہے ہیں۔ علی کے قدم زمین میں پیوست ہو چکے تھے۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا تھا۔ اس کے اندر سے بار بار ایک ہی آواز اٹھ رہی تھی کہ حیا کی اس حالت کا ذمہ دار وہی ہے، اسی کی وجہ سے وہ لڑکی اس مقام تک پہنچ گئی ہے۔ اکرم کو تو اس نے رخصت کر دیا تھا لیکن اندر سے اس کی حالت بگڑ چکی تھی۔ کھیتوں میں جانے کا خیال کب کا اس کے دماغ سے نکل چکا تھا۔ وہ اسی جگہ ساکت کھڑا تھا۔ آج پہلی بار اسے حیا سے ہمدردی محسوس ہو رہی تھی، ورنہ اس سے پہلے تو اس نے حیا کو صرف جنسی تسکین کا ذریعہ سمجھا تھا۔ آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ حیا کے حوالے سے اس انداز میں سوچ رہا تھا۔ اسے پہلی مرتبہ حیا خود سے بلند تر محسوس ہو رہی تھی۔ وہ حیا جس نے علی کی محبت کی خاطر اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز علی پر نچھاور کر دی تھی، اور ایک وہ تھا جسے حیا سے کبھی بھی سچی محبت نہیں ہوئی تھی، جس نے اس کے جسم کا بے دریغ استعمال تو کیا تھا لیکن جب اسے حیا سے ذرا سا بھی خطرہ محسوس ہوا تو وہ اسی سے ڈر کر اسے بتائے بغیر اچانک کراچی بھاگ گیا تھا۔ اسے اپنا آپ بہت کم تر لگنے لگا تھا۔ اسے پتہ بھی نہیں چلا اور وہ وہاں سے چلتا ہوا گاؤں سے باہر نکل آیا تھا۔ وہ سڑک کے عین درمیان میں چلتا جا رہا تھا۔ سامنے سے چودھری اسلم کی گاڑی آ رہی تھی۔ علی کا دھیان کہیں اور ہی تھا، اسی لیے وہ سیدھا ہی چلا جا رہا تھا۔ اس نے ابھی تک گاڑی دیکھی ہی نہیں تھی جو کہ اب اس کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر چودھری اسلم خود برجمان تھا۔ اس نے علی کے بالکل قریب پہنچ کر بریک لگائی تھی۔ علی گاڑی سے بمشکل 10 فٹ کے فاصلے پر رہا ہوگا جب چودھری اسلم نے غصے سے ہارن بجایا۔ علی چونک اٹھا۔ اس نے سامنے چودھری اسلم کی گاڑی اور چودھری اسلم کو دیکھا تو اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ سنبھل کر ایک طرف ہٹ گیا۔ چودھری اسلم نے اسے پاس بلایا۔ وہ ڈرتے ڈرتے پاس گیا۔ چودھری اسلم نے ایک بار پھر اس کا نام لے کر اسے پکارا بھی تھا۔ گاڑی کے اندر بیٹھی حیا نے اپنے باپ کے منہ سے علی کا نام اور اس کی آواز سنی تو وہ تڑپ کر رہ گئی۔ آج کتنے دن کے بعد اسے علی کا نام اور اس کی آواز سننے کو ملی تھی۔ گو کہ وہ علی کے نام سے بھی نفرت کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ علی کے معاملے میں آج بھی اسے اپنے دل پر اختیار نہیں تھا۔ علی کی اتنی زیادہ بے وفائیوں کے باوجود بھی وہ اپنے دل میں علی کے لیے نرم گوشہ محسوس کر رہی تھی۔ اس کا دل جو اب بھی اندر ہی اندر علی کے نام کی مالا جپتا رہتا تھا۔ چودھری اسلم علی پر اس بات پر اچھا خاصا بھرم ہو رہا تھا کہ علی نے اس کا راستہ روکا اور اسے بریک لگانے پڑے۔ علی جہاں سہما ہوا اس کی باتیں سن رہا تھا، وہیں اس کی نظریں گاڑی میں حیا کا وجود تلاش کر رہی تھیں۔ چودھری اسلم نے اپنی طرف کا ایک شیشہ کھول رکھا تھا۔ اس شیشے میں سے گاڑی کے اندر جھانکتے ہوئے اسے حیا کی بس ایک جھلک ہی نظر آ سکی تھی، لیکن اس ایک جھلک میں بھی اس نے حیا کی کیفیت کا اندازہ لگا لیا تھا۔
حیا نے ایک نظر اسے دیکھا اور نفرت سے چہرہ پھیر لیا۔ اس لمحے علی کو یوں لگا کہ شاید ساری کائنات ہی اسے دیکھ کر نفرت سے منہ پھیر گئی تھی۔ حیا کا یوں منہ پھیرنا علی کے اندر ایک نئی تبدیلی پیدا کر گیا۔ اس وقت علی کے دل میں پہلی مرتبہ حیا کے لیے سچی محبت کے جذبے نے سر ابھارا تھا۔ چودھری اسلم نے جب اسے اپنی طرف سے لا تعلق کہیں اور ہی متوجہ دیکھا تو اس نے علی کو ایک دھکا دیا اور وہ دور جا گرا۔ جب تک وہ کپڑے جھاڑ کر کھڑا ہوا، چودھری اسلم کی گاڑی گاؤں کے پاس پہنچ چکی تھی۔ علی کی نظریں چودھری اسلم کی گاڑی کی پشت پر جمی تھیں۔ وہ خیالی طور پر حیا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ حیا جو آج سے پہلے تک اس کے لیے اتنی اہم نہیں تھی، لیکن اب ایک دم سے ہی عزیز جان لگنے لگی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ حیا چلی گئی تھی اور جاتے جاتے اس کے سینے سے اس کا دل نکال کر لے گئی تھی۔ علی حیا کی بس ایک جھلک ہی دیکھ پایا تھا، لیکن وہ ایک جھلک پچھلی تمام ملاقاتوں پر بھاری ثابت ہوئی تھی۔ حیا کو محض لذت کا سامان سمجھنے والا اب پھر سے اس کے لیے بے چین ہو گیا تھا، لیکن یہ بے چینی جسمانی طلب کے نتیجے کے طور پر نہیں بلکہ حیا سے علی کی سچی محبت کے آغاز کا پیش خیمہ تھی۔ اب علی حیا کی قربت اس لیے نہیں چاہتا تھا کہ اس سے جسمانی تسکین حاصل کرے، بلکہ آج پہلی دفعہ ہی تو وہ اس سے مل کر اپنے سابقہ رویے پر اظہار ندامت کرنا چاہتا تھا۔ وہ اسے اپنی وفاؤں کا یقین دلانا چاہتا تھا۔ وہ اپنی وفا شار محبوبہ سے اپنی پچھلی تمام غلطیوں کی سچے دل سے معافی مانگنا چاہتا تھا۔ وہ اعتراف جرم کرنا چاہتا تھا۔ بدلے میں حیا چاہے اسے معاف کرتی یا مجرم گردانتے ہوئے سخت سے سخت سزا کا حکم جاری کر دیتی، اسے اس بات کی پرواہ نہیں رہی تھی۔ وہ تو بس حیا سے معافی مانگنا چاہتا تھا، لیکن چودھری اسلم نے اسے حیا سے معافی مانگنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ علی کو بھی حیا سے عشق ہو چکا تھا۔ ناول کا اگلا حصہ جلد اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔